بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت رسول سیدہ کائنات، ان کو اس انداز سے شہید کیا جائے، یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ شیعہ مولویوں نے ان کی عوام کو بیوقوف بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ ہماری کتابوں کو تو چھوڑ دیجئے، مجھے یہ کہنے پر مجبور آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے مولویوں نے آپ کو بیوقوف بنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کی مستند ترین کتاب صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود کہ بی بی اپنے باغ فتح کا تقاضا کرنے کے لیے گئی، بابا کی میراث دے دو مجھے، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس ملعون نے دینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر آگے جملے یہ ہیں فغضبت فاطمۃ بنت محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو جلال آ گیا، غضبناک ہو گئی۔ فلم تکلمہ، اور بی بی نے اسے کلام نہیں کیا، حتی مات، یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ یہ ہماری گھڑی ہوئی داستان نہیں ہے، ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں جو تاریخ میں نقل ہوا ہے۔ اور جو بعض مسلمانوں کے لیے باور کرنا، یقین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے وہ جو رسول اللہ سے اتنی محبت کرنے والے تھے، رسول اللہ جب وضو فرماتے تھے تو ان کے قطروں کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، تبرکاً اٹھا لیا کرتے تھے، اسے چوما کرتے تھے، بال اور زلفے رسول اکرم کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی یار کے ساتھ ایسا ظلم کریں؟ میں کہوں گا چلیں، آپ کو شاید اس کے اندر شک ہو رہا ہے کہ بنت رسول کے ساتھ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس میں تو یقین ہے کہ نواسہ رسول کو امت رسول نے ذبح کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کام کیسے ہو گیا؟ یہ ایک دن کا تو کام نہیں ہے، کوئی اتفاقی واقعہ تو نہیں ہے، ایک پوری پالیسی، ایک پوری سیاست ہے اس کے پیچھے، جس کے بعد کربلا برپا ہوئی۔ تو خود نواسہ رسول کا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہونا یہ بتایا جا رہا ہے کہ امت رسول صرف کربلا کے میدان میں آل رسول کے دشمن نہیں بنی ہیں، یہ پہلے ہی سے آل رسول کے دشمن تھی۔ اور پھر ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، ہم اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان نہیں کر رہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو کتابوں سے بیان کرتے ہیں۔ اور نہ صرف شیعہ کتابوں میں، تمام مسلمان فرقوں کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم ہدایت کے قائل ہیں، ہم روشنی اور نور کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو صحیح راستہ ہے صراط مستقیم، اس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ لہذا ہم جو بات بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر وفات رسول کے بعد تو آپ چھوڑ دیجئے، حیات رسول میں قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول، جو آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، انہیں آپ مسلمان نہ سمجھیے گا، یہ منافق ہیں، ان میں سے بعض منافق ہیں۔ اور کتنی آیت قرآن کریم میں منافقوں کے بارے میں ہے، یہ میری تحقیق نہیں، یہ بھی ایک اہل سنت عالم دین کی تحقیق، اور یہ معاصر ایک اہل سنت عالم دین ہے جنہوں نے تحقیق کی۔ ان کی تحقیق کا جملہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ میرے نظریے کے مطابق قرآن کریم میں 147 آیتیں 147 آیتیں ایسی ہیں جو صرف منافقین کے بارے میں آئی۔ اچھا، یہ ان کی تحقیق ہے، یقیناً آپ نے بھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، مطالعہ فرمایا ہوگا، ہم نے بھی کچھ نہ کچھ مطالعہ جو کیا ہے، ہمارے اندازے کے مطابق 200 سے زیادہ آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں۔ اچھا، مان لیتے ہیں 150 آیتیں، 150 آیتیں ہیں، مان لیتے ہیں، تو یہ جو 150 آیتیں ہیں یہ صرف 2-3 منافقین کے بارے میں آئی ہیں۔ قرآن کریم تو ایک جملہ بیان کرتا ہے تو ایک گروہ کو شامل کر لیتا ہے، 150 آیتیں آئی ہیں منافقین کے بارے میں۔ تو کیا یہ گنتی کے لوگ تھے؟ عبداللہ بن ابی، جو کہا جاتا ہے کہ وہ بس منافق تھا، وہ منافقوں کا سردار تھا، باقی لوگ تو بیچارے بڑے مسلمان معصوم اور مطیع فرما بردار تھے، بڑے عاشق تھے۔ تو یہ 150 آیتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ اور آپ کو مزید تعجب ہوگا اس پر کہ قرآن کریم میں سورہ کافرون بھی موجود ہے، لیکن سورہ کافرون چھوٹا ہے، سورہ منافقون بڑا ہے۔ اس کا مطلب گویا یہ ہے کہ اسلام کو کافروں سے اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا منافقوں سے خطرہ ہے۔ درود پڑھ دیجئے۔